نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، وہی ذات ہے جس نے تمہیں گیلی مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد، ایک وقت مقرر کر دی، اور ایک اور مقرر وقت اس کے پاس مقرر ہے، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو. اور وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی. وہ تمہارے چھپے ہوئے بھید بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات سے بھی واقف ہے، اور جو کچھ کمائی تم کر رہے ہو اس سے بھی واقف ہے. اور ان کافروں کی حالت یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑنے لگتے ہیں. چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا. نتیجہ یہ کہ جس بات کا مذاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر چکے ہیں، کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں. ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا. ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ ان کے نیچے بہتے رہیں، لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کی. یہ ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 6 تک کا. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ انعام کی پہلی آیت میں اپنی صفت تخلیق کو بیان فرمایا تھا کہ آسمان ہو یا زمین، اندھیرے ہوں یا روشنی، سب کا خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے. اور اس نے جیسے تخلیق میں کسی کو شریک نہیں کیا، ایسے ہی ربوبیت میں اور خالق اور مالک ہونے میں، معبود ہونے میں کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. اور کافروں کی یہ بڑی ناانصافی ہے کہ وہ دوسروں کو اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اب یہ جو اگلی آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے
اپنی صفت علم کا ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جیسے تخلیق میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے علم میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کو کہتے ہیں علم غیب، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا علم کلی ہے، کائنات کا کوئی ذرہ یا ذرے سے چھوٹی چیز یا ذرے سے بڑی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا علم ذاتی ہے۔ مخلوق میں اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ جس کے پاس بھی جو علم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا علم ذاتی ہے، مستقل ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا جو علم ہے جس کو علم غیب کہتے ہیں، اس علم غیب میں 5 بنیادی چیزیں ہیں جن کو قرآن پاک کی اصطلاح بھی کہا گیا ہے مفاتیح الغیب، کہ علم غیب کی کنجیاں، اور وہ دوسرے مقام پر ان کو ذکر کیا گیا، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم، وینزل الغیث، بارش کا علم۔ یہ بارش ظاہری چیز ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے آنے کا وقت کیا ہے، کتنی برسے گی، اور اس کا برسنا فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، حاملہ عورت ہو یا حاملہ جانور ہو، اس کے پیٹ میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، عمر کتنی پائے گا، بدبخت ہوگا یا خوشبخت ہوگا، رزق اس کو کتنا ملے گا، یہ چھپی ہوئی چیز کا علم غیب ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز یہ ہے کہ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آنے والے دن میں اس کی کمائی کیا ہوگی۔ کمائی سے مراد رزق بھی ہو سکتا ہے، اور کمائی سے مراد اعمال بھی ہو سکتے ہیں، اعمال بھی انسان کی کمائی ہوتے ہیں۔ اور 5ویں چیز ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ جگہ کا حتمی اور یقینی علم اللہ سبحانہ و تعالی ہی کو ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاز کریش ہو گیا، لیکن سب کے سب جہاز میں نہیں مرتے۔ کریش ہونے سے پہلے کچھ کو ہارٹ اٹیک ہو گئے، وہ وہاں مر گئے، کچھ فضا کے اندر مر گئے، کچھ زمین پہ گرے، کچھ پانی میں گرے۔ اسی طرح سے آگ لگ جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ آگ لگنے والی جگہ پر ہلاک ہوتے، کچھ چھلانگ لگاتے، ان کو باہر موت آتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ان کو کہا جاتا ہے مفاتیح الغیب۔ اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نکتہ بیان کیا، فرمایا کہ ان 5 کو غیب کی کنجیاں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک ہے فرد کی ابتدا اور فرد کی انتہا۔ فرد کی ابتدا یعلم ما فی الارحام، رحم مادر۔ فرد کی انتہا بأی ارض تموت، موت۔ ایک ہے پورے انسانی معاشرے کی ابتدا اور انتہا۔ پورے معاشرے کی ابتدا، اس کو ذکر کیا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برسانا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ آیا ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ انسان جو ہے اس کی غذا زمین سے اگتی ہے، بارش برستی ہے، پھر زمین سے اس کی غذا اگتی ہے، اسی غذا سے وہ نطفہ قرار پاتا ہے، اسی سے پھر آگے نسل کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہی حال باقی جانداروں کا ہے، یہی حال نباتات کا ہے۔ تو یہ اجتماعی ابتدا وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش سے، اور ایک ہے اجتماعی انتہا، قیامت۔ اب فرد کی ابتدا، فرد کی انتہا، اجتماعی ابتدا، اجتماعی انتہا، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ 5ویں چیز یہ ہے جو کچھ ابتدا اور انتہا کے درمیان ہے وہ کمائی ہے، چاہے وہ کمائی رزق کی ہو،
چاہے وہ کمائی اعمال کی ہو. تو ان 5 چیزوں کو کہا جاتا ہے مفاتیح الغیب. انہی 5 کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ذکر کیا ہے، لیکن بارش کا ذکر کرنے کے بجائے یہاں کہا جو کچھ ظاہر ہے، اور ما فی الارحام رحم مادر میں کیا ہے اس کو ذکر کرنے کی بجائے فرمایا کہ جو چیز چھپی ہوئی ہے. اب دیکھیے یہاں وہ 5 چیزیں آ گئی ہیں. سب سے پہلے فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر ایک مقرر وقت طے کر دیا. مٹی سے پیدا کیا، علماء نے فرمایا اشارہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف. اور بہت ساری روایات ہیں، ابو داؤد شریف میں بھی روایت موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کے خمیر سے پیدا فرما کر ان میں جان ڈال دی تھی. فرمایا ایک خاص مقدار مٹی کی، اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس جو حضرت آدم علیہ السلام کا مادہ تھا اس میں زمین کے تمام اجزاء شامل کیے گئے تھے. اور یہی اثر پھر نسل انسانی میں نظر آتا ہے کہ کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی گہری رنگت والا ہے، کوئی ہلکے رنگت والا ہے، کوئی پاکیزہ خصلت ہے، کوئی خبیث الطبع ہے. یہ زمین کے جو مختلف احوال تھے وہ نسل انسانی میں ظاہر بھی ہوئے. اسی طرح سے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ انسان وہ زمین ہی کی پیداوار استعمال کرتا ہے، وہ اس کی غذا بنتی ہے. مٹی سے فصلیں ہوگی، ان فصلوں کو انسان نے استعمال کیا یا فصلوں کو جانوروں نے استعمال کیا، پھر وہ جانور انسان کی غذا بن گئے. اسی غذا سے نطفہ تیار ہوتا ہے، پھر وہ نطفہ بنیاد بنتا ہے اگلے آنے والی ایک جاندار انسان کی. تو فرمایا کہ خلقکم من طین، وہی ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم قضى اجلا، پھر ایک مدت، ایک وقت مقرر طے فرما دیا کہ اس وقت مقرر پر اس شخص کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک وقت مقرر اس کے پاس موجود ہے. یعنی ایک تو ہے انفرادی طور پر انسانوں کی موت کا وقت مقرر، اور جب کسی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو یہ وقت مقرر فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے. فرشتوں کو بتلا دیا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں اس کی روح قبض کر لینی ہے. اور ایک ہے وقت مقرر تمام عالم کا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی کو نہیں دیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کے پاس ہے. تو فرمایا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک مقرر وقت اس کے پاس ہے. ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ، اور اللہ تعالی نے اپنے اس علم کی وسعت کو بیان کیا. پھر فرمایا کہ پھر بھی تم شک کرتے ہو کہ اس کا علم تمہاری ابتدا سے لے کے انتہا تک، اجتماعی ابتدا سے اجتماعی انتہا تک، انفرادی ابتدا سے انفرادی انتہا تک وسعت رکھے ہوئے ہے، پھیلے ہوئے ہے، محیط ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو. جیسے تخلیق اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت کی ایک دلیل ہے، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی کا علم محیط یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ربوبیت کی دلیل ہے، توحید کی دلیل ہے. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. مشرکین کے جو معبود ہوتے ہیں وہ زمینی ہوتے ہیں. کائنات کتنی بڑی ہے، اس بڑی کائنات کے اندر جو ہمارا کرہ ہے، ہمارا سیارہ ہے زمین، یہ بہت کم حیثیت والا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے. اس سیارے پر 3 حصے پانی ہیں اور ایک حصے میں 6 ارب انسان تقریباً بستے ہیں. لیکن جو شرک کرنے والے ان کے معبود مقامی ہوتے ہیں، الگ الگ.
جیسے کئی مرتبہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہندوستان والے ان کو عرب کے معبودوں کا پتہ نہیں تھا، عرب والے ان کو امریکہ میں جو ان کا تہذیب تھی، اس سے پہلے کی جو سویلائزیشنز تھی ان کے معبودوں کا پتہ نہیں تھا، ان کو یورپ کے معبودوں کا پتہ نہیں تھا. یہ مقامی ہوتے. اور عجیب بات یہ ہے کہ تمام مشرکوں نے جتنے بھی معبود گھڑے وہ تمام کے تمام زمینی تھے، اور اس زمین سے باہر کتنی اللہ سبحانہ و تعالی کی پھیلائی ہوئی کائنات ہے. اس کائنات کے اندر کہیں اور خدا کا کوئی شریک نہ گھڑ گیا، کہ کہیں اور بھی وہ شریک گھڑتے کہ فلاں سیارے پر بھی ایک اللہ سبحانہ و تعالی کا شریک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اکیلا ہی خدا ہے تمام آسمانوں میں اور زمین میں بھی. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قدرت کے اعتبار سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اقتدار کے اعتبار سے حاضر و ناظر ہے. اپنی شان کے مطابق جو بھی مطلب ہے ہم کیفیت سے پناہ مانگتے ہیں، اپنی شان کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر ہے، لیکن اپنے علم کے ساتھ، اپنے سننے اور دیکھنے کے ساتھ وہ ہر جگہ موجود ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہی ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے، زمین میں بھی معبود ہے. ایسے ہی فرمایا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. اللہ ہر چیز پر حاضر ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. تو آسمانوں میں بھی اس کی الوہیت ہے، زمین میں بھی اس کی الوہیت ہے. آسمانوں میں بھی وہی معبود ہے، زمین میں بھی وہی معبود ہے. یعلم سرکم و جہرکم. وہ جانتا ہے تمہارے چھپے کو اور تمہارے کھلے کو. یہ چھپنا اور ظاہر ہونا، اسی کی تعبیر جیسے میں نے ابھی عرض کیا یہ ہے کہ بارش برساتا ہے اور جو کچھ رحم میں ہے اس کو جانتا ہے. ينزل الغیث، اس لیے کہ بارش کھلی ہوتی ہے، سب کے سامنے ہوتی ہے. اور یعلم ما فی الارحام، بچے دانی میں کیا ہے یہ چھپا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتے. یہاں اس کی جگہ دو لفظ بولے گئے سرکم و جہرکم. وہ جانتا ہے تمہارے چھپے کو بھی اور تمہارے کھلے کو بھی. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کمائی تم کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتا ہے. اب یہ دوسری دلیل ہو گئی. پہلی دلیل تھی تخلیق، اور دوسری دلیل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا علم محیط، علم کلی. جیسے تخلیق میں اللہ تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے، ایسے ہی علم کلی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا کوئی شریک نہیں ہے. پھر آگے منکروں کی حالت ذکر فرمایا لیکن منکروں کی حالت یہ ہے وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. کہ ان کے پاس جب کبھی ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی آتی ہے، کوئی آیت، کوئی علامت آتی ہے تو اس سے اعراض کرنے لگتے ہیں، اس سے منہ موڑنے لگتے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. تو جھٹلا دیے انہوں نے حق کو جب وہ حق ان کے پاس پہنچا. سورہ انعام یہ نازل ہوئی ہے مکی زندگی کے اخیر دور میں، کہ جب ان کے اوپر اتمام حجت ہو چکا تھا اور ان کی سرکشی بھی ایک حد کو پہنچ گئی تھی. تو سورہ انعام اور سورہ اعراف کو مفسرین کہتے ہیں یہ اتمام حجت والی صورتیں ہیں، کہ سورہ انعام میں اور سورہ اعراف میں مشرکوں پر اتمام حجت کر دی گئی. اب اس کے بعد عذاب ہے تو اس عذاب کا بیان آ رہا ہے سورہ انفال میں اور سورہ توبہ میں. تو یہ مکی دور کی آخری صورتوں میں سے ہے. اس لیے یہاں جو قرآن کا اسلوب ہے وہ یہ ہے فقد کذبوا. قد کا معنی ہوتا ہے یہ کام ہو گیا ہے. جاءہم، تو انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جب وہ حق ان کے پاس آیا. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. اب آئیں گی ان کے پاس اسی عذاب کی خبریں جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. دھمکی دی جا رہی ہے.
اتمام حجت کر دیا گیا، اتمام حجت کے باوجود انہوں نے جھٹلایا، اب یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، جس کا مذاق اڑاتے تھے نا اور کہا کرتے تھے آتنا ما تعیدنا، جس کی ہمیں دھمکی دے رہا ہے وہ عذاب ہم پر لے آ۔ اور عجیب حماقت تھی، یوں کہتے تھے اگر سچا ہے تو جس عذاب کی دھمکی دے رہا ہے وہ عذاب ہم پر لا، یوں نہیں کہتے تھے اگر سچا ہے تو ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے، اس چیز کی دعا کر دو، بلکہ مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ دھمکی دے رہے ہو کہ ہم پر یہ عذاب آئے گا، یہ عذاب آئے گا، تو جس عذاب کی دھمکی دے رہے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ پھر اس کا مختلف طریقوں سے مذاق بھی اڑاتے تھے۔ ایک مرتبہ غالباً ابو جہل کا واقعہ ہے کہ اس کو پیٹ میں بہت شدید درد ہوا، تکلیف ہوئی، تو وہ ہنستا تھا اور وہ کہتا تھا زقوم جو جہنم کا درخت محمد بتلاتا ہے نا، شاید وہ میں نے کھا لیا ہے اور اس کے کھانے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ جس بات کا مذاق اڑاتے رہے ہیں جلد ہی اسی بات کی خبریں ان کو پہنچ جائیں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے تمہیں عذاب دینا اور تمہیں ہلاک کرنا کیا دشوار ہے۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا تھا۔ مکنہم فی الارض ما لم نمکن لہم، زمین میں ہم نے ان کو ایسا اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، قوت تھی اور زبردست مہارت تھی ان کے پاس، لیکن قوت اور مہارت کے باوجود ہم ان کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ہلاک کر دیا۔ کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ قوم عاد جزیرۃ العرب میں ہی رہتی تھی، کیسے زبردست جسم ہو، کیسے طاقت والے۔ قوم سمود بھی جزیرۃ العرب میں ہی رہتی تھی، کیسی ذہانت والے اور کیسی مہارت والے۔ فرمایا کہ ہم نے زمین میں ان کو وہ اقتدار دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا، ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائی تھی اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا تھا کہ وہ ان کے نیچے سے بہتے رہیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد دوسری نسلوں کو ہم نے پیدا کر دیا۔ جن زمینوں کے وہ خود کو مالک سمجھا کرتے تھے اب ان زمینوں کے دوسرے مالک ہو گئے۔ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ جو بھی زمین پہ اقتدار پاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس اب میں مالک ہوں، میرا اقتدار ہے، لیکن جب اس کی فصل پک جاتی ہے تو کاٹ دی جاتی ہے، اب دوسرے آتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ایسے ہی خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان باتوں میں جو بھی نور اور ہدایت ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔